بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقادر وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والآية النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القاهرة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ارشاد رب العزت ہے قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ چھپا ما ضل صاحبکم وما غوا کہ تمہارا رفیق جو ہے نہ وہ بھٹکا نہ وہ بہکا ما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے کی شان زبان قدرت سے بیان ہو تو اب کسی کو کلام کی گنجائش کہاں قدرت قسمت نبوت پر دلائل قطعیہ پیش کر رہی ہے وہ فرما رہی ہے قدرت کہ ہمارا نبی نہ تو ضلع نہ غوا نہ وہ غلط راہ پر چلتا ہے نہ وہ چوراہے پر کھڑا ششتر ہر طرف نگراں ہے بلکہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو جب قدرت کہہ رہی ہے کہ ہمارا نبی نہ بہکتا ہے نہ بھٹکتا ہے تو کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے تو ہم کیسے تسلیم کیسے مان لیں قدرت کہہ رہی ہے حضور کے دامن پر کوئی داغ نہیں اور اس میں قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید نہیں جو معتقد قرآن ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ قبل اور بعد کی قید نہ لگائیں نہ قدرت نے لگائی ہے نہ تمہیں حق ہے لگانا تمہارا رفیق نہ تو بہکا معاذ اللہ کبھی نہیں بہکا اور نہ بھٹکا لہذا معلوم ہوا کہ دامن نبوت پر کوئی داغ نہیں لگ سکتا
اگر مستشرقین یہ کہیں کہ حضور جب تک مکے میں تھے تو خاموش تھے، جو ہی مدینے میں آئے اسباب مہیا ہوئے، دوست زیادہ ہوئے، تعداد بڑھی تو حضور کے عزم حرب نے کروٹ لی اور حضور شمشیر لے کر نکل آئے، تو ہم مستشرقین کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضور جنگجو تھے معاذ اللہ یا اسلام تلوار سے پھیلا. ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے اس لیے کہ حضور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو رحمت تمام ہو بھلا اس سے لڑائی کا تصور یا جنگ کا توہم ناممکن ہے. لیکن دوستو تم حقیقتوں کی دنیا میں رہتے ہو اور سچائیوں کے جزیروں میں بستے ہو. اگر مجھ پر یا میرے ملک پر کوئی 70 بار حملہ کرے اور میرا ملک اس کے مقابل پر آئے تو تم کہو کہ دیکھیے 70 بار لڑا، اس کا پس منظر نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں لڑا، اس نے حملہ کیا. لڑائی ہمارے ملک نے نہیں کی تھی، کسی نے حملہ کیا تھا تو ہمارے ملک نے اس کا جواب دیا. اسلام میں حملہ کرنا جو ہے، حملہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حملہ کرے تو شرافت مردانگی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. مستشرقین کو دھوکہ اس لیے ہوا کہ غزوات و سرایا کی طویل فہرست انہوں نے پڑھی، غزوات کی اور سرایا کی طویل فہرست پڑھی اور دیکھا کہ حضور نے اتنی بار لڑائی لڑی، اتنی بار صحابہ کرام کو بھیجا سرحدوں پر، تو یہ لڑتے ہی رہے، حضور نہیں لڑتے رہے، حضور جواب دیتے رہے. اسلام میں جنگ نہیں ہے، جنگ حملہ آور کو کہتے. جب کوئی حملہ کرے تو وہ جنگ، اور جب دفاع ہو تو وہ جہاد ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم نے فہرست طویل دیکھی ہے تو میرے حضور کے بارے میں گستاخی کرنے لگے. حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں غزوات بھی ہیں، سرایا بھی ہیں. غزوات ان کو کہتے ہیں جن میں حضور خود شریک ہوتا، سرایا وہ ہیں جن میں حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھیجا. تو اب وہ طویل فہرست ہے نا، تم اس تشریف دیکھ کر گھبرا جاتے اتنی لڑائی. لیکن جہاں جہاں لڑائی ہے اس کے پس منظر کو دیکھو. میرا چیلنج ہے کہ حضور نے کہیں پہل نہیں کی. پہل ہمیشہ کفر کرتا کہ برباد رہے، حملہ بعد میں ایمان کرتا ہے کہ یاد رہے. عبیدہ بن حارث ہو، خواہ وہ سریہ سعد بن ابی وقاص ہو، خواہ وہ غزوہ ابواء ہو، خواہ وہ غزوہ بوات ہو، خواہ وہ غزوہ طلب قرز بن جابر فضال، خواہ وہ غزوہ ذوالعشیرہ، اس کو ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں، خواہ سریہ عبداللہ بن جیش الاسدی، خواہ غزوہ بدر، خواہ سریہ عمیر بن عدی، خواہ سریہ سالم بن عمیر ہو، خواہ غزوہ بنی قینقاع، خواہ غزوہ سویق ہو، خواہ غزوہ قرقرۃ القدر ہو، خواہ
سریہ زید بن حارثہ، خواہ غزوہ احد ہو، خواہ سریہ ابی سلمہ ہو، خواہ سریہ عبداللہ بن انیس ہو، خواہ سریہ منذر بن عمرو ہو، خواہ سریہ مرثد بن ابی مرثد غنمی ہو، خواہ غزوہ بنی نذیر ہو، خواہ غزوہ بدر الموعد، خواہ غزوہ ذات الرقاع، خواہ غزوہ دومۃ الجندل، خواہ غزوہ مریسی ہو، خواہ غزوہ احزاب ہو، خواہ غزوہ بنی قریظہ ہو، خواہ سریہ محمد بن مسلمہ الی القرطہ، خواہ غزوہ بنی لحیان ہو، خواہ غزوہ غابہ ہو، خواہ سریہ محمد بن مسلمہ الی ذی القصہ، خواہ سریہ عبد عبیدہ بن جراح الی ذی القصہ، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی بنی سلیم، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی الطرف، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی العیس، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی حسمہ، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی وادی قرہ، خواہ سریہ عبد الرحمن بن عوف الی دومۃ الجندل، خواہ سریہ علی بن ابی طالب الی بنی بکر بفدق، خواہ سریہ زید بن حارثہ الی ام قرفہ بوادی قرہ، خواہ سریہ عبداللہ بن عتیق الی ابی رافع، خواہ سریہ عبداللہ بن رواحہ الی اسیر بن ضارب، خواہ سریہ عمرو بن امیۃ الزمری، خواہ غزوہ حدیبیہ، خواہ غزوہ خیبر، خواہ سریہ حضرت عمر بن خطاب الی تربہ، خواہ سریہ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ الی نجد، خواہ سریہ بشیر بن سعد انصاری الی فدق، خواہ سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی الی المعفعہ، پھر خواہ سریہ بشیر بن سعد انصاری الی یمن و جبار، اور خواہ سریہ ابن ابی الاوجاع سلمی الی بنی سلیم، پھر سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی الی بنی الملوح بالکحیف، پھر سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی الی مصعب، پھر سریہ شجاع بن بحب الاسدی، پھر سریہ موتقا، پھر سریہ عمرو عاص الی ذات السلاسل، پھر غزوہ عام الفتح، پھر سریہ خالد بن ولید الی العزہ، پھر سریہ عمرو بن عاص الی صباح، پھر سریہ سعد بن زید الاشلی الی منات، پھر سریہ خالد بن ولید الی بنی جزامہ بن کنانہ، پھر سریہ غزوہ حنین، پھر سریہ محسن بن اسدی، پھر غزوہ طائف، پھر سریہ عیینہ بن حصن الفزاری، پھر سریہ قطبہ بن عامر، پھر سریہ ضحاک بن سفیان، پھر سریہ علقمہ بن مجدد المدلجی، اس میں حضور نے کہیں پہل نہیں کی، ہمیشہ آپ نے دفاع کی۔ تو دوستو لفظوں کے فریب میں نہ جاؤ، کہتے بصیرت ہے، فکر کی نادانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں، الفاظ معنی کی عصمت کو سنبھال نہیں پاتے، زبان رقیب کھلنے لگتی ہے، جنگ اور ہے جہاد اور جنگ اور جہاد اور جنگ زر طلبی، جہاد رضا طلبی ہے، جنگ غنیمت کے لیے ہے، جہاد شریعت
جنت کے لیے. جنگ الحوثی ہے، جہاد اخلاص کامل ہے. جنگ حکم شاہی ہے، جہاد حکم الہی ہے. جنگ خود کے لیے ہے، جہاد خدا کے لیے. جنگ تخریب کے لیے، جہاد تعمیر کے لیے. جنگ ظالم کا خنجر اور جہاد جراح کا نشتر. جنگ حملہ انصر ہے اور جہاد ضربت حیدر. جنگ نہیں کی، جہاد کیا. یہ پھول وہ ہے کہ مستشقین کہتے رہے کہ حضور جنگجو تھے معاذ اللہ، یہ حوث اقتدار رکھتے تھے، اس کو اقتدار کی کیا پرواہ. سوچو، جو کائنات کا تاجدار ہو، جو سرور عالم ہو، اس کو اقتدار سے کیا غرض جس کے ایک اشارے پر چاند شک ہوتا. کوئی دنیا دنی کو کیا سمجھتا ہے. حضور کا کردار آج مستشقین کہتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ تم آج 1300 سال کے بعد باتیں بناتے ہو میرے حضور پر، تو اس دور میں جو خون کے پیاسے تھے، جو جان کے دشمن تھے، انگلی نہیں اٹھائی. جان پر انگلی اٹھ سکتی ہے، حضور پر انگلی نہیں. تو دوستو، حضور نے تاریخ بتاتی ہے، ابو قبیس وادی ہے اور حضور کہہ رہے ہیں سب سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس وقت ابو جہل کہتا کہ اے عبداللہ کے یتیم، تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کائنات پر سکتہ طاری ہے. حضور بولتے بولتے چپ ہو گیا. ہوائیں رک رک کر، ستارے چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ نبی خاموش کیوں ہے. ساری کائنات دم خود ہے اور ذات الہی متوجہ ہو گئی، اور فرشتگان نے ارضی و سماوی کو حکم دیا کہ شاید ہمارا نبی کوئی معجزہ پیش کرنا چاہے تو دیکھو تاخیر نہیں ہونا چاہیے. عیسیٰ نہیں جو عالم خلق سے ہو، یہ رسول ہے عالم امن سے. ادھر زبان سے الفاظ نکلے، ادھر کن فیکون کے سانچے میں ڈھل جائے. حضور نے چاروں طرف دیکھا، سائل موجود ہے. اگر میرا حضور چاہتا تو ستاروں کو اشارہ کرتا تو ٹوٹ کے گواہی دیتا. اگر حضور چاہتے تو چاند شک ہو کر گواہی دیتا. اگر حضور چاہتے تو آفتاب پلٹ کر گواہی دیتا. اگر حضور چاہتے تو ابو قبیس کے ذرے ذرے سے صدائے اشہد ان رسول اللہ برآمد ہو جاتی. اگر حضور چاہتے تو خود ابو جہل کے جسم کا ہر رویا شہادت رسالت دیتا. لیکن رسول اکرم نے کچھ نہیں کہا. اللہ اللہ، اس وقت ارواح انبیاء بھی جمع ہو گئے ہوں گے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ نبی جو آخری ہے اپنے نبوت پر کون سی گواہی، کون سا معجزہ پیش کرتا ہے. عیسیٰ سوچتے ہیں کہ ہم نے دم کا سہارا لیا. موسیٰ سوچتے ہیں ہم نے ید بیضا کا سہارا. داؤد سوچتے ہیں ہم نے آواز کا سہارا. سلیمان سوچتے ہیں ہم نے بساط کا سہارا. لیکن یہ نبی کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ لیکن غیرتدار خدا کا غیرتدار نبی اپنی رسالت میں کسی کو شریک نہیں، کسی کو شریک نہیں. جب کہہ رہا تھا تو حدیث تھی،
لیکن قدرت کو یہ جملے اتنے پسند آ گئے کہ سورہ یونس کی 16ویں آیت ہو گئی. وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم مجھ سے نبوت کی دلیل طلب کرتے ہو, میں تم میں ایک طویل عرصے رہا ہوں, اب بھی دلیل طلب کرتے ہو. اسی بتھا کے وادی میں میرا بچپن گزرا, بتاؤ بچپن میں کوئی شوخی کی؟ اسی سرزمین مکہ پر میرا لڑکپن گزرا, بتاؤ کہیں میں نے کوئی شرارت کی؟ اسی سرزمین پر میری جوانی نے انگڑائی تھی, بتاؤ میری جوانی کہیں دیوانی بنی؟ جان میں تو داغ ہو سکتا ہے مگر میرے دامن پر کوئی داغ نہیں. کوئی عیب دیکھا؟ ابو لہب تو ہمسایہ بھی ہے, بتا سنبت اور جنت میں کوئی نقص دیکھا؟ تو بتا میرے کردار میں کوئی داغ دیکھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ سارے سرداران کفر نے سر جھکا کر کہا کہ سچی بات تو عبداللہ کے یتیم یہ ہے کہ ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں کیا. رسول اکرم میں دشمن تھے جان کے, خون کے پیاسے تھے اور وہ کوئی اعتراض نہ کر سکے, جرم تلاش کے بعد حاصل نہ کر سکے. تو آج مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور جنگ کرتے تھے, تلوار سے اسلام پھیلا, حالانکہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, رسالت کے کردار سے. اصل میں جہاد کے مسئلے میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی, لیکن مستشرقین نہیں جانتے کہ جہاد ہمارا جزو ایمان ہے. جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, جیسے خمس ہے, ویسے ہی جہاد بھی ہمارے فروع دین میں داخل. جہاد جو ہے وہ ہمارا جزو ایمان ہے, اور جہاد کا مطلب شمشیر زنی نہیں. جہاد کا مطلب شمشیر زنی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو سب سے بڑے مجاہد کا قول پیش کروں. حضور تو میدان جنگ میں تشریف رکھتے تھے, تلوار تو کوئی اور ہی تھا. یہ تو ان کو پیش کروں, فرماتے ہیں کہ الایمان علی اربع دعائم, علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ایمان کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے, صبر پر ہے, یقین پر ہے, عدل پر ہے اور جہاد پر. فالصبر منها على 4 شعب, على الشوق والشفق والزهد والترقب. اور صبر کی 4 قسمیں ہیں, شوق ہے, شفق ہے, زہد ہے اور انتظار موت. والیقین منها على 4 شعب, على تبصرة الفتنة وتأول الحکمة وموعظة العبرة وسنة الأفضل. اور یقین کی 4 قسمیں, تبصرة الفتنة دانائی اور گہرائی, تأول الحکمة حقیقت رسی, موعظة العبرة عبرت اندوزی, وسنة الأولین اسلاف کی سنت. عدل منها على 4 شعب, اور عدل کی بھی 4 قسمیں, على غایت الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة العلم. والجهاد منها على 4 شعب, اور جہاد کی بھی 4 قسمیں ہیں, على الامر بالمعروف
مجاہد ہے اور دوسری طرف علم کا طالب. علی فرما رہے ہیں جہاد کیا؟ یہ شمشیر زنی کو، نیزہ اندازی کو، تیر افغانی کو جہاد کہتے. جہاد اس سے پوچھو، تم تو صحن کتابت سے دور نہیں جاتے. تم کیا جانو جہاد کیا ہے؟ جو مجاہد ہے وہ کہتا کہ جہاد کی 4 قسمیں: امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہیں انل منکر، اور برائیوں سے روکنا. فمن امر بالمعروف، جس نے معروف کا حکم دیا، شدہ ظہور المومنین، اس نے مومنین کی کمر مضبوط کر دی. ومن نہا عن المنکر ارغم انوف الکافرین، اور جس نے منکر سے روکا اس نے کافرین کی ناک رگڑ دی. اور جو ہر موقع پر سچ بولا اس نے سچ ادا کر دیا. غضب اللہ لہو، اور جو فاسقین سے نفرت کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاد کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، ہر مقام پر سچ بولنا، اور بروں سے اجتناب اور مخالفت کرنا. حضور لڑتے نہیں تھے، حضور تو کائنات کے لیے رحمت. آپ خود فرماتے تھے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو مضبوط کر، کردار بلند کر. وہ جو کائنات کے لیے رحمت ہو، علاوہ کسی کے لیے زحمت کیا بچا؟ وہ تو ہر طرف رحمت کے پھول بکھراتا تھا. وہ اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ اندھیرا ہے تو روشنی ہو جائے، تاریکی ہے تو ضیاء ہو جائے، شقاوت ختم ہو جائے، بدعہدی مٹ جائے، ناامنی جو ہے وہ مسترد ہو جائے، اور زمین نور رب سے جگمگائے. اور وہ آیا بھی اسی لیے تاکہ اخلاق کی محفل سجائے، اور گیا بھی اسی لیے تاکہ انسانیت کی تقدیر بنائے. آنا اور جانا اسی لیے ہوتا تھا انسانوں کی فلاح اور صلاح کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ معراج میں حضور کی جو پرواز ہے وہ شاید ذاتی عظمت کے لیے یا تسکین قلب کے لیے. تو خدا یہ مقام نبوت وہ لینے جاتا ہے مگر اس لیے طاقت دے. معراج کو سمجھتے ہیں کہ حضور کو بہت معراج ملی، یقیناً ملی، لیکن انسانیت کو بھی تو معراج ملی، شرافت کو بھی تو معراج ملی، تقدیر کو بھی تو معراج ملی، بشریت کو بھی تو معراج ملی، اخلاق کو بھی تو معراج ملی، اسلام کو بھی تو معراج ملی، ایمان کو بھی تو معراج ملی، قرآن کو بھی تو معراج ملی، انسان کو بھی تو معراج ملی. حضور چلے منزل امکان سے محل رجوع کی طرف پرواز. فقرہ بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھی. چشم فلک نے ایسی نماز نہ دیکھی ہوگی جس میں اذان دینے والا جبرائیل ہو. اذان دینے والا جبرائیل ہو اور نماز پیچھے پڑھنے والے انبیاء و مرسلین تھا، اور نماز پڑھانے والا خاتم النبی.
رحمت للعالمین کا تاج پہنے، یا ایھا المزمل کی چادر اوڑھے، یا ایھا المدثر کا دوشالہ ڈالے، نون والقلم کا عصا اٹھائے، چلے حسن کی بارات لیے، عشق کی سوغات لیے حضور روانہ ہوتے ہیں، منزلیں طے ہو رہی ہیں، آدم کو دم دیتے، عیسیٰ کو مسیحا بناتے، موسیٰ کو فصاحت کا سلیقہ اور ہارون کو خلافت کا طریقہ بتاتے، یوسف کو آئینہ دکھاتے، داؤد کو لہجہ بتاتے، چلے جا رہے ہیں، عالم ناسوت چھوٹا اور عالم ملکوت شروع ہوا، اور ادھر عالم ملکوت اختتام پر پہنچا تو فرشتہ نوری نے دس پستار کیا، ادب شناس ہوں آگے قدم ادب شناس ہوں آگے قدم نہیں رکھ سکتا، لو بنو تو انمولا تن پاکتا رکھت ہو، اگر سر انگشت بھی بڑھ جائے تو پر جل جاؤ، تو یہ مقام نبوت ہے کہ جہاں نوری فرشتے کے پر جل رہے تھے وہاں حضور چمڑے کی نالین کے ساتھ چل رہے تھے۔ آگے بڑھے، اب منزلیں ختم ہوتی ہیں، عالم ملکوت میں ایک ہی تو ہم سفر چھوڑ چکا ہے، یہ نوری ہے جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، انسان ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں زبان کو بیان نہیں، لطف کو الفاظ نہیں، فصاحت کو لہجہ نہیں ملا، بلاغت کو ادا نہیں، ادا کو صدا نہیں ملا، جا رہے ہیں، اس پرواز کو دیکھ کر ہوش ہونے جاتے، پرواز انسانی کہاں اور پرواز سبحانی کہاں، پیران انجیلی کہاں اور پیران قرآنی کہاں، سلیمان کی بساط کہاں عرش و سما کی حکمرانی کہاں، مقام خلت کہاں مقام حبیب سبحانی کہاں، دور مکانی کہاں لا مکانی کہاں، لنترانی کہاں من رہانی کہاں، دور پر مہمانی کہاں نور پر میزبانی کہاں، سایہ رہو کسانی کہاں۔ جہاں زمان ہے نہ مکان، نہ زمین ہے نہ آسمان، لفظ کیسے ادائیگی کرے، نہ زمان ہے نہ مکان، نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ انس ہے نہ جان، نہ سما ہے نہ سمک، نہ فلک ہے نہ ملک، نہ لفظ ہے نہ حرف، نہ فتح ہے نہ ظرف، نہ متا ہے نہ کیف، نہ شتا ہے نہ سیف، نہ چاندنی نہ دھوپ، نہ سایہ نہ دھوپ، نہ گرمی نہ برسات، نہ موت نہ حیات، ذات نہ صفات، ہوا نہ فضا، الا نہ ملا، نہ کیف نہ کم، خوشی نہ غم، اس عالم کی تصویر کشی کام مصور کر سکتا ہے، وحدت الوجود کے بادل چھائے ہوئے، وحدت الشہود کے آبشار گر رہے، اور سفینہ رف رف دریائے ابد کو طے کر، اسماء جلالی پتوار اٹھائے، اسماء جمالی باد بات والے میں ساحل وجود کی طرف جا رہے ہیں، اتنے آدم کے پہاڑ چاروں طرف سلجھاؤ دے رہے ہیں، نفسی نفسی کی منازل گزر رہے ہیں، سرادقات اٹھ رہے ہیں، پردے گر رہے ہیں، جلوے برس رہے ہیں، خودی مضبوط ہے، ہر طرف قدرت لاہوت ہے، اجنبی راہیں ہیں، نہ دیدہ منزل، کلیجہ دھڑک رہا ہے، دل لرز رہا ہے، ایک مرتبہ اس
خود منی کی صدا بلند ہوئی، دل کا کمل کھل گیا، فیض کا در کھل گیا۔ پتا نہیں چلتا، لیکن قاب قوسین کا لفظ بتاتا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب دو سردار ملتے تھے تو دونوں کی کمانیں ایک کر کے تیر جوڑ کر دونوں پھینکتے تھے۔ مطلب یہ ہے جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی، جس سے تمہاری جنگ اس سے قاب قوسین کا محاورہ بتاتا ہے کہ قدرت کہنا یہ چاہتی ہے کہ صلح تمہاری ہوگی تو امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا کمان ہماری۔ تیرے افکار میں زبان حال سے قدرت کہہ رہی ہے، تیرے افکار میں مشیت ٹھلتی ہے، تیرے کردار کے ساتھ میری رضا چلتی ہے، تیرے رخسار میں شمع وحدت جلتی ہے، میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ۔ مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، تو ظاہر ہے میں راز، تو لہجہ ہے میں آواز، تو سراپا نیاز ہے میں سراپا ناز، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، تم آ گئے تو انسانیت کو قرار آ گیا اور رحمت کو گناہوں کو پیار آ گیا۔ لے کر آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں 22ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک دیکھ لیجیے، آئین حیات مل گیا حضور کو لے کر آئے۔ تو اب حضور جو ہے ماین سے کون ہوا اپنی طرف سے کچھ نہیں، آخری وقت آ رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو حضور کہیں ہم پر فرض ہے کہ ایمان لائے۔ حضور نے کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ہم ایمان لائے۔ حضور نے کہا انا منذر وانت ہادی، ہم ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار۔ حضور نے فرمایا لا یجوز الصراط الا من كتب له علی الجمال، ہم ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی الباب، حضور نے فرمایا مرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ہم ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ السنہ۔
وزنی نبوت اتنی ہی وزنی شہادت یعنی گواہی. کسی نبی کو ایسی شہادت نہیں ملی. تو حضور نے اسی دن کے لیے تو فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے شہادت، یعنی حسین جب کربلا میں جائے گا میری نبوت زندہ ہو جائے، کیونکہ مقصود نبی وجود ذات نہیں ہے، وجود نبوت. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آج کی رات آپ کو معلوم ہے کون سی؟ کربلا میں خاندان نبوت کے چمن کی پتی پتی بکھر گئی. آئیے تھوڑی دیر ہم شام غریبہ کا منظر دیکھتے، باریکی چھائی بھی ہے، جان بھی نکلتے ہوئے شرما رہا. ایک چلی کی تناب پر سیاہ سر نظر آ رہا ہے، کسی کے سر پر چادر نظر آ رہی ہے. آوازیں تیز نہیں ہیں، کل تک تو آوازیں بہت تیز، آج کوئی آواز نظر نہیں ہے. ایسا معلوم ہوا کہ بچوں نے شمر سے کچھ سبق سیکھا. آوازیں بلند نہیں کرتے مگر کبھی کبھی سسکیاں نظر آ رہی ہیں، کبھی کبھی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیے ہم بھی دیکھیں، لیکن سبر کے چلنا یہ بہت جاگے تھے، بڑی مشکل سے سوئے ہیں، بڑی مشکل سوئے ہیں. یہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے آداب، یہ صحیح مبتک کی آیتیں ہیں. ان کو آپ کو دکھاؤ، ان کو چنو اور وہ دیکھو یہ کوئی جوان معلوم ہوتا ہے پر بچی، اور یہ کون نوجوان ہے جس کا لاشا پامال ہو گیا؟ یہ شاید قاسم بن حسن، یہ ایک نرمی سی لہر بنی ہے، شاید یہ علی اصغر ہے. اور وہ دیکھو فرات پر کون ہے جس کے بازو رکھے اور سینے پر رکھی ہے؟ جس کے جسم پر تیروں کے بھی نشان، قبر کے بھی نشان، کھیلوں کے بھی نشان. معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی کا مرکز یہی ہے، دشمنی کا کون نشیب میں پڑا ہوا ہے. ابھی ذرا دیکھو کچھ شیطانیاں ہیں، مالک 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 آل رسول جنگل میں. خدا حافظ ان ہستیوں کو اللہ عزم دے، ثبات دے. ایک عورت جو کبھی عورتوں کی کبھی بچوں کی خبر لیتی ہے، کبھی کسی کا بیٹا مر گیا اس کو تسلی دیتی ہے، کسی کا بھائی مر گیا اس کو تعزیت دیتی ہے. وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. اگر خیمے میں آگ لگی ہے اور کوئی خیمے میں چل رہا ہے تو وہی جا رہے ہیں. چنانچہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک موزمہ سرخ چادر اوڑھے ہوئے. کسی نے امام سے پوچھا سرخ چادر اوڑھنے والی کون عورت تھی؟ وہ میری پھوپھی جان جناب زینب. آقا اگر ناراض نہ ہو تو یہ بتائیے عاشور کے دن سرخ چادر پوچھنے والے تم نے میرا کلیجہ کاٹ دیا. چادر تو سفید تھی مگر جب بھیا علی اکبر کے لاشیں بکھیری جوان خون کی داروں میں چادر رنگین. حمید نے یہ کیا چیز ہے کہا میرے بھائی کی امانت. تو حمید کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ سرخ چادر پہننے والی عورت ایک جوان کو بازو میں سمیٹے زینب کبریٰ جس کو ہزاروں سلام ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین پھر زندہ ہو گئے. جوان ہے. تھوڑی دیر میں حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کی لڑکی جس کے کانوں سے تازہ اور جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چیختی جاتی تھی یا امی العباس میری مدد کیجیے. حمید کہتا ہے کہ
اپنی رفتار تیز کر دی. جب قریب آیا تو لڑکی ڈر کر گر پڑی. میں نے چاہا کہ اس کی آگ بجھاؤں تو اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا شاید میرے ہاتھ سے لگانا میں سیدہ کی موتی حسین کی بیٹی ہوں. نے کہا بیٹی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو بجھا دوں. آگ کو بجھایا تو حمید کہتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے ایسی نگاہ سے دیکھا جیسے کبھی کسی نے اس پر رحم نہ آیا اور کہا شہر بہت اچھا ہے. کربلا میں تو مجھے بہت اچھا انسان نظر آیا. ایک احسان اور کر کے بتا نجف کا راستہ کیا ہے. بیٹی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا دادا سے فریاد کروں گی کہ دادا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک شام غریبہ ہے. زینب بیٹھی ہے دیر میں حر کی زوجہ پانی لے کر پانی کا نام سنا تو زینب نے کہا حسین پانی آ گیا. ارے پانی لے جا. میرا حسین پانی کہتے کہتے مر گیا. اب تم پانی لائی. کہا شہزادی اگر آپ نہیں پیتی تو بچوں کو پلا دیجیے. مرتبہ آواز دی بچوں آؤ پانی آ گیا. بچے دوڑتے ہوئے آئے کیا چچا عباس آ گئے. کیا چچا عباس آ گئے. زینب نے کہا پانی آ گیا. پانی بچوں اس کو ملے گا پہلے جو سب سے چھوٹا ہو. سکینہ کو آگے سکینہ نے پانی لیا. ایک مرتبہ سکینہ مقتل کی طرف گیا. زینب نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہے.